نادر شاہ وہ ایرانی بادشاہ جو ہندوستان سے تخت طوس اور کوہ نور لے گئے۔ 20 مارچ سن 1739 کو مغل دارالحکومت دلی کا منظر۔ شہری گھروں کے اندر ہیں۔ ایران کے قزل باز سرخ ٹوپیوں والے سپاہی شہر کے باہر شالیمار باغات سے سرخ ریتلے پتھر کے عظیم قلعہ نما محل تک کے راستے کے دونوں اطراف قطار میں کھڑے ہیں۔ 20,000 گھوڑ سواروں اور پچھلے ماہ 24 فروری کو کرنال کی جنگ میں قبضے میں لیے گئے 100 ہاتھیوں پر سوار تفنگ برداروں کا ایک جلوس چلا آتا ہے۔ محل پہنچنے پر جلوس کے قائد اپنے سرمئی گھوڑے سے اتر کر پیدل داخل ہوتے ہیں۔ سلامی میں توپیں داغی جاتی ہیں۔ ایسا زبردست شور ہوتا ہے جیسے شہر کا شہر خود پر گرنے کو ہے۔ یہ استقبال ہے ایرانی بادشاہ نادر شاہ کا، جس کا تذکرہ تاریخ کے استاد مائیکل آکسفورڈی نے اپنی کتاب دی سورڈ آف پرشیا ایران کی تلوار میں کیا ہے۔ نادر شاہ کا اصل نام نادر قلی بیگ تھا۔ پیدائش 22 اکتوبر سن 1688 کو بھان صفوی فارس ایران میں ہوئی۔ ترک افشار قبیلے سے تھا جو ایران کے صفوی شاہ کے وفادار تھے۔ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا کے مدیر آدم زیدان کی تحقیق ہے کہ ایک مقامی سردار کے ماتحت خدمات انجام دینے کے بعد نادر نے ڈاکوؤں کا ایک گروہ بنا لیا۔ سن 1726 میں ڈاکوؤں کے اس گروہ کے سربراہ کے طور پر صفوی شاہ طہماسپ دوم کی حمایت میں 5000 پیروکاروں کی قیادت کی۔ آکسفورڈی نے لکھا ہے کہ فارس مایوس کن حالت میں تھا، مغلوب اور ذلت کا شکار تھا۔ دارالحکومت اصفہان 4 سال تک افغانوں کے قبضے میں تھا اور زیادہ تر شمالی اور مغربی صوبوں پر ترکوں اور روسیوں کا قبضہ تھا۔ زیدان کے مطابق طہماسپ تب اس تخت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھے جو ان کے والد نے 4 سال قبل غلزی افغان محمود کے ہاتھوں کھو دیا تھا۔ نادر نے ایران کی فوج میں اصلاحات کی اور شاندار فتوحات کے ایک سلسلے میں غلزی افغانوں کو شکست دے کر طہماسپ کو ایرانی تخت پر بحال کیا۔ اس کے بعد نادر نے حملہ کیا اور عثمانی ترکوں کو شکست دی، جنہوں نے آذربائیجان اور عراق کے ملحقہ علاقوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ دریں اثنا شاہ طہماسپ نے ترکوں پر تابڑ توڑ حملے کیے، جبکہ نادر شاہ خراسان میں بغاوت سے نمٹ رہے تھے، لیکن شاہ کو زبردست شکست ہوئی اور وہ ترکوں کے ساتھ ذلت آمیز شرائط پر صلح کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس پر غصے میں آ کر نادر شاہ نے طہماسپ شاہ کو معزول کر کے ان کے چھوٹے سے بیٹے کو تخت پر بٹھایا اور خود کو نائب سلطنت قرار دیا۔ عراق میں ترکوں کے ہاتھوں شکست کے بعد نادر شاہ نے انہیں ایران سے مکمل طور پر نکال کر خود ہی بدلہ لیا، پھر روس کو جنگ کی دھمکی دے کر اسے اپنے کیسپین صوبوں کو ایران کے حوالے کرنے پر مجبور کیا۔ سن 1736 میں نادر نے طہماسپ دوم کے بیٹے عباس سوم کو معزول کر دیا اور نادر شاہ کا لقب اختیار کرتے ہوئے خود ایرانی سلطنت سنبھال لی۔ نادر شاہ نے بحریہ کی تعمیر نو کی اور اس کی مدد سے نہ صرف بحرین کو عربوں سے چھینا بلکہ عمان کو بھی فتح کرنے میں کامیاب رہا۔ سن 1737 میں ہندوستان کے لیے روانہ ہوا۔ اصفہان سے 2 سال اور 4 ماہ کے اپنے سفر میں نادر اور ان کے ساتھیوں نے 1750 میل سے زیادہ کا فاصلہ طے کیا اور راستے میں موجود افغانستان کا بیشتر علاقہ فتح کر لیا۔ نادر نے اب دلی کا رخ کیا۔ وہ درہ خیبر کے راستے برصغیر کی حدود میں داخل ہوا اور پشاور اور لاہور کو فتح کرتے ہوئے کرنال کے مقام تک پہنچ گئے، جو دلی سے صرف 70 میل شمال میں تھا۔ مغلیہ سلطنت کی بد انتظامی اور اندرونی خلفشار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نادر تو کابل سے 600 میل کا فاصلہ کر کے کرنال پہنچ گئے، لیکن محمد شاہ رنگیلا اپنی پوری فوج 70 میل دور کرنال تک میں بھی جمع نہ کر سکے اور توپ خانے کے پہنچنے سے پہلے ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ نتیجہ ظاہر تھا،
نادر کے توپ خانے نے ہزاروں ہندوستانی فوجی بھون ڈالے، لیکن ایرانی فوج کے گنتی کے چند سپاہی ہلاک ہوئے۔ 24 فروری کو کرنال کی جنگ جیت کر نادر مارچ سن 1739 میں فاتحانہ انداز میں دلی میں داخل ہوئے اور 2 ماہ تک وہاں قیام کیا۔ سن 1739 میں مسلم دنیا کی 3 عظیم سلطنتوں عثمانی، فارس اور مغل میں سے مغل سلطنت سب سے زیادہ امیر تھی۔ دلی دنیا کے عظیم دارالحکومتوں میں سے ایک تھا۔ اپنی تاریخ کے تمام ادوار، خاص طور پر 1 صدی قبل شاہ جہان کے زمانے کی یادگاروں سے سجے، عام طور پر شاہ جہان آباد کے نام سے جانے جاتے اس شہر کی آبادی تقریباً 4 لاکھ تھی۔ ایک سوردی نے لکھا ہے کہ جب نادر شاہ دلی کے قلعہ نما محل لال قلعہ پہنچے تو مغل شہنشاہ محمد شاہ رنگیلا نے شاندار استقبال کیا اور انہیں قیمتی تحائف سے نوازا۔ دلی میں یہ پہلی ملاقات دیوان خاص میں ہوئی۔ سنگ مرمر کی عمارت پر سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے سرخ کپڑوں کے پردے لگے ہوئے تھے۔ ستون، دیواریں اور چھتیں سونے اور چاندی کے ورق سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ عمارت کا مرکز اصراف تخت طوس تھا۔ کرسی کی طرح یہ تخت تقریباً 6 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا سونے کے 4 پایوں پر کھڑا تھا۔ ہر سطح پر جواہرات جڑے تھے، کچھ بہت بڑے، کچھ کبوتر کے انڈوں کے برابر۔ زمرد سے بنے 12 ستونوں نے زیورات کی چھت کو تھام رکھا تھا۔ ہر ستون پر جواہرات سے جڑے 2 مور تھے اور ہر مور کے درمیان ہیرے، زمرد، یاقوت اور موتیوں سے ڈھکا ایک درخت تھا۔ بہت بڑا کوہ نور ہیرا تخت کے آگے یاقوت اور زمرد سے گھرا ہوا تھا۔ اپنی اصل شکل میں ہیرے کا وزن 151 میٹرک کیرٹ سے زیادہ تھا۔ کمرے کی دیواروں پر فارسی میں بار بار لکھا ہوا تھا، گر فردوس بر روئے زمیں است، ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است، یعنی اگر زمین پر کوئی جنت ہے تو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ نادر اور ان کے ذاتی عملے نے قلعے میں شاہی کمروں پر قبضہ کر لیا۔ محمد شاہ حرم میں چلے گئے۔ دلی میں رہتے ہوئے نادر کو شہنشاہ کہا کر پکارا جاتا تھا۔ جمعہ کی نماز میں نادر شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا۔ فارسی میں ان کے نام کے سکے ڈھالے گئے۔ اکسوردی کے مطابق کرنال میں شکست اور فارسیوں کے فاتحانہ داخلے کے باوجود دلی کے باشندے پہلے ان سے مرعوب نہیں ہوئے۔ بازار کے لوگ قزل باز سپاہیوں پر ہنستے تھے، جو زیادہ تر فارس کے دیہاتوں اور پہاڑوں کے سادہ لو آدمی تھے۔ نادر نے اپنی فوج کے نساکچیوں، جو فوج کی ملٹری پولیس کے طور پر کام کرتے تھے، کو حکم دیا جو بھی شہریوں میں سے کسی کو زخمی کرے اس کی ناک یا کان کاٹ دیا جائے یا مارا پیٹا جائے۔ مغل دربار میں امیروں کی دھڑوں میں تقسیم نے مغل ریاست کو کمزور کر دیا تھا، جس سے نادر کا کام آسان ہو گیا تھا۔ اکسوردی لکھتے ہیں کہ اودھ کے گورنر سعادت خان کی جلد بازی 24 فروری کو کرنال کی لڑائی میں مغلوں کی تباہ کن شکست اور خود ان کی گرفتاری کا باعث بنی۔ گرفتاری کے بعد انہوں نے محمد شاہ سے اپنی وفاداری ترک کر کے نادر کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ انہیں دلی کے شہریوں سے خراج وصول کرنے کے لیے پہلے ہی مقرر کر دیا گیا تھا اور یوں وہ نادر شاہ کے ساتھ سوار ہو کر شہر میں داخل ہوئے۔ محل میں نادر شاہ نے سختی اور حقارت سے سعادت خان سے پوچھا کہ انہوں نے خراج وصول کرنا شروع کیوں نہیں کیا۔ سعادت خان اسے بے عزتی سمجھا اور مایوسی میں زہر کھا کر مر گئے۔ نادر شاہ نے مغل بادشاہ اور رئیسوں کے اتوار کو سخت ناپسند کیا۔ ایک موقع پر مغل وزیر سے پوچھا کہ ان کے حرم میں کتنی عورتیں ہیں؟ وزیر نے جواب دیا 850۔ نادر نے طنزیہ انداز میں کہا وہ ان میں سے 150 خواتین قیدیوں کو شامل کر دیں گے تاکہ وزیر منباشی یعنی 1000 کے کمانڈر کے فوجی عہدے کا حقدار ہو جائے۔ اکسوردی کا کہنا ہے کہ دلی کے پہاڑ گنج علاقے کے اناج خانوں میں دوپہر کے وقت کچھ فارسی فوجی مکئی کی قیمت مقرر کرنے گئے۔ مقرر کردہ کم قیمت پر ناخوش مکئی کے کچھ تاجروں نے شام کے وقت ایک ہجوم اکٹھا کر لیا۔ اس ہجوم نے اناج خانوں پر سپاہیوں کو مار ڈالا، پھر شہر میں نکل گئے۔ فارسی سپاہی گلیوں اور بازاروں میں 1-1، 2-2 کی ٹکڑیوں میں گھوم رہے تھے۔ ہندوستانی ان پر چڑھ دوڑے اور انہیں مار ڈالا۔
محل میں نادر کے نوکروں نے انہیں ان واقعات کا بتایا تو انہوں نے ان کا یقین نہیں کیا۔ نادر نے کہا میرے لوگوں نے ہندوستان کے لوگوں پر یہ جھوٹا الزام لگایا ہے تاکہ وہ انہیں قتل کر کے ان کی جائیداد لوٹ سکیں۔ نادر نے ایک ملازم کو حقیقت جاننے کے لیے بھیجا، پھر دوسرے کو۔ دونوں کو یک بعد دیگر ہجوم نے محل کے دروازوں سے چند گز کے اندر قتل کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے 1000 سابق فوجیوں کو نظم و ضبط کی بحالی کے لیے بھیجا، لیکن انہیں خبردار کیا کہ کسی ایسے شخص کو نہ ماریں جو براہ راست فسادات میں ملوث نہ ہو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن فسادیوں نے فارسیوں پر بندوقیں اور تیر برسانا شروع کر دیے۔ 22 مارچ کی صبح نادر اپنے گھوڑے پر سوار محل سے مسجد روشن الدولہ اب سنہری مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک گولی چلی جس سے ان کے ساتھ موجود ایک افسر کی موت ہو گئی۔ نادر مسجد کی چھت پر گئے اور حکم دیا کہ جہاں ان کا کوئی سپاہی مارا گیا وہاں کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے، اور پھر اپنی تلوار کھینچ کر قتل عام کا اشارہ دے دیا۔ پہاڑ گنج میں ہنگامہ برپا کرنے والے مشتبہ افراد کو جمنا کے کنارے گرفتار کر کے لے جایا گیا اور سر قلم کر دیا گیا۔ فوجیوں نے جاتے جاتے گھروں کو لوٹا اور آگ لگا دی اور کچھ لوگ آگ میں جل کر مر گئے۔ مردوں نے خودکشی سے پہلے اپنے اہل خانہ کو قتل کر دیا اور عورتوں نے فارسیوں سے بچنے کے لیے خود کو کنویں میں پھینک دیا۔ قتل عام اگلے روز تک جاری رہا، گلیوں میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ آخر کار محمد شاہ نے نظام الملک کو قتل روکنے کی درخواست کے لیے بھیجا۔ سپاہر کو نادر نے جان بخشی کا حکم جاری کیا۔ کوتوال کے تخمینے کے مطابق 20 سے 30 ہزار لوگ مارے گئے۔ اب نادر نے دلی میں خراج وصول کرنا شروع کیا۔ شہر کے تمام دروازوں پر پہرے بٹھا دیے۔ سب کو اندر آنے کی اجازت تھی لیکن کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کرنال کے بڑے بڑے لوگوں کا مال پہلے ضبط کیا گیا۔ انکار کرنے والوں کے ساتھ سخت سلوک کیا گیا۔ اکسوردی لکھتے ہیں کہ بنگال کے گورنر کے دربار کے نمائندے کو جب بتایا گیا کہ صوبے کی دولت کا تخمینہ 7 کروڑ لگایا گیا ہے تو اس نے مذاق میں کہا کہ اتنی بڑی رقم کو لے جانے کے لیے بنگال سے دلی تک گاڑیوں کی ضرورت ہوگی۔ اس مذاق پر اسے شدید مارا پیٹا گیا۔ اس سلوک پر اس نے خود کو اور اپنے خاندان کو زہر دے دیا۔ اب تک جمع کی گئی اور متوقع رقوم کے بل پر 27 مارچ کو نادر نے فارس میں اعلان کرنے کے لیے ایک حکم نامہ بھیجا کہ تمام علاقوں کو 3 سال کے لیے ٹیکسوں سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے سپاہیوں کے بقایا جات چکائے اور 1 سال کی پیشگی ادائیگی کی اور انہیں 6 ماہ کی تنخواہ انعام میں دی۔ نادر نے دلی سے جو کچھ اکٹھا کیا اس میں محمد شاہ اور بڑے امراء سے ملنے والے تحفے یا چندے، عوام اور شاہی خزانے سے لی گئی رقم اور قیمتی سامان، ملبوسات، توپیں اور دیگر ہتھیار شامل تھے۔ وہ 1000 ہاتھی، 7000 گھوڑے اور 10,000 اونٹ بھی لے گئے۔ متعدد مستند معاصر ذرائع کل 70 کروڑ مالیت قیمت پر متفق ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ نادر کے سپاہیوں نے اضافی 10 کروڑ چھین لیے۔ مورخ جیمز فریزر کے حساب سے نادر شاہ کی لوٹی گئی کل دولت سن 1753 میں 85 کروڑ پاؤنڈ کی مالیت کے برابر تھی۔ ان خزانوں میں سب سے نمایاں تخت طوس اور کوہ نور ہیرا تھا۔ تخت کو بعد میں توڑا گیا۔ کوہ نور فارس میں نہیں رہا، لیکن تاج کے جواہرات آج بھی تہران میں نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ان میں دریائے نور ہیرا شامل ہے جو شاید دنیا کا سب سے بڑا گلابی ہیرا ہے۔ اکسوردی لکھتے ہیں کہ جب رقم اکٹھی کی جا رہی تھی نادر نے اپنے بیٹے نصر اللہ کی شادی شہنشاہ اورنگزیب کی پڑپوتی اور محمد شاہ کی بھانجی سے کرائی۔ محمد شاہ نے دلپا کو خلعت، موتیوں کا ہار، ایک جڑاؤ خنجر اور سونے سے آراستہ ایک ہاتھی پیش کیا۔ انہوں نے اور نادر شاہ نے جوڑے کو پیسے اور زیورات کے شاندار تحائف بھی دیے اور جمنا دریا کے کنارے آتش بازی کی گئی۔ شاہی قاعدے کے مطابق شادی سے پہلے درباری اہلکاروں کو دولہے کے نسب کی چھان بین کر کے اسے 7 نسلوں تک قائم کرنا تھا۔ یہ سن کر نادر شاہ نے کہا ان سے کہو کہ وہ نادر شاہ کا بیٹا ہے، تلوار کا بیٹا ہے، تلوار کا پوتا ہے، اور اس طرح یہاں تک کہ 7 نسل کی بجائے 70 نسلوں تک چلی جائے۔ 12 مئی کو ایک عظیم دربار منعقد کیا گیا جس میں نادر نے مغل شہنشاہ کو کئی تحائف دیے جن میں جڑاؤ تلواریں اور دیگر قیمتی اشیاء شامل تھیں، لیکن سب سے اہم تحفہ نادر شاہ کو ایک بار پھر مکمل مختاری دینا تھا۔ اکسوردی نے لکھا تھا
کہ محمد شاہ نے نادر کی اس سخاوت کا شکریہ ادا کیا، جس کے باعث انہوں نے ایک بار پھر خود کو دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک پایا، اور بدلے میں ان سے التجا کی کہ وہ سندھ کے مغرب میں تبت اور کشمیر تک تمام مغل سرزمینوں کو قبول کر لیں۔ نادر نے محمد شاہ کو حکمرانی کے بارے میں کچھ مشورے دیے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ زمینیں ضبط کر لیں جو مغل امراء کو ان کے عہدوں کی مدت تک حاصل تھیں، اور اس کے بدلے انہیں شاہی خزانے سے نقد ادائیگی کر دی جائے۔ انہوں نے محمد شاہ سے کہا کہ وہ 60,000 گھڑ سواروں کی تنخواہ دار فوج اپنے پاس رکھیں، اور نچلی سطح تک تمام افسروں کے نام اور خاندانوں کو جانیں۔ جب موقع آئے تو خاص کاموں کے لیے افسروں کو نامزد کریں اور انہیں کافی تعداد میں آدمیوں کی کمان دیں، لیکن جب کام پورا ہو جائے تو کمان ختم کر دیں اور سپاہی مرکز میں واپس آ جائیں۔ کسی کو زیادہ دیر تک کمان نہ دی جائے۔ نادر نے محمد شاہ کو تنبیہ کی کہ وہ نظام الملک پر بھروسہ نہ کریں، اور کہا کہ اگر کوئی رئیس بغاوت کرے تو وہ فوری طور پر فوج بھیج سکتے ہیں، یا اگر ضروری ہوا تو وہ خود واپس آ سکتے ہیں۔ اب ان کا کردار سرپرستانہ تھا۔ محمد شاہ دوبارہ حکمران تو ہو گئے، مگر تقریباً نادر کے طفیلی کے طور پر۔ ایک تواریخ میں لکھا ہے کہ اس کے فوراً بعد نادر نے حکارت کے ساتھ اپنے بعض قابل اعتماد رئیسوں کو بتایا کہ محمد شاہ حکومت کرنے کا اہل نہیں۔ واپسی کے سفر میں نادر مختلف قسم کے مفید کاریگر، خاص طور پر معمار، بڑھائی اور پتھر تراشنے والے، اس ارادے سے ساتھ لے گئے کہ وہ نئے نادرآباد، خراسان میں قلعات اور دیگر مقامات میں خوبصورت تعمیراتی منصوبوں پر کام کریں گے۔ کارآمد لوگوں میں شاہی طبیب علوی خان بھی تھے تاکہ وہ ان کے جسم میں ورم کا علاج کر سکیں۔ ایک سوردی کے مطابق نادر نے کسی بھی خاتون کو دلی سے اس کی اپنی مرضی کے بغیر لے جانے کی سختی سے ممانعت کر دی۔ جب فوج دلی سے نکلنے کے بعد شالیمار کے باغات میں رکی تو حکم جاری کیا گیا کہ جو بھی قیدی ہو، مرد ہو یا عورت، اسے فوراً شہر واپس کر دیا جائے، اور یہ کہ جس نے بھی نافرمانی کی وہ اپنی جان اور جائیداد دونوں سے جائے گا۔ نادر شاہ کی واپسی سے فوراً پہلے ایک محفل سجائی گئی۔ مغنیہ نور بائی نے نادر اور دیگر امراء کے لیے ایک شعر گایا جس کا مفہوم تھا: تم نے میرے دل میں کیا چھوڑا ہے کہ تم دوبارہ آؤ، جام دو، تالی بجاؤ، رقص کرو، تم اہل نشاط کے ہاں نماز پڑھنے نہیں آئے۔ نادر نور بائی کی گائیکی اور ان کی خوبصورتی سے خوش تھے۔ انہوں نے اپنے ملازموں کو انہیں 4,000 روپے دینے کا حکم دیا اور کہا کہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ لیکن یہ سن کر کہ شاہ کا کیا ارادہ تھا، گلکارہ بیمار پڑ گئی۔ ان کی ہچکچاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے نادر شاہ نے انہیں زبردستی لے جانے سے منع کر دیا۔ ایک سوردی لکھتے ہیں کہ گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں کا ایک قافلہ تیار کیا گیا۔ سر پر جواہر جڑی سرخ ٹوپی پر سفید کشمیری شال پگڑی کی طرح باندھے نادر نے 16 مئی سن 1739 کو اپنی فوج کے ساتھ دلی سے کوچ کیا۔ وہ سربلند سڑکوں پر جا رہے تھے۔ جب لوگ ان کی تعریف کرتے تو دونوں ہاتھ سے روپیہ ان کی طرف پھینکتے جاتے۔ ایک ہی دہائی میں نادر نے اپنے تمام دشمنوں کو شکست دے کر فارس کو قفقاز کے پہاڑوں سے لے کر دریائے جمنا تک غالب طاقت بنا دیا تھا، مگر اس حملے نے زوال پذیر مغلوں کو تباہ کر دیا۔ مرکزی طاقت کا وجود ختم ہو گیا۔ سلطنت کے انتظام کے لیے کوئی محصول باقی نہیں بچا تھا۔ صوبے آزاد ہو گئے۔ ایرانی تاریخ کے استاد اور مورخ علی انصاری کہتے ہیں کہ وہ دراصل نادر شاہ ہیں جس کے باعث ہندوستان میں برطانوی اور فرانسیسی استعمار فعال ہوئے۔ نادر کی فتح نے انگریزوں کو خبر دی کہ مغل اندر سے کمزور ہیں اور ہندوستانی صوبائی حکمران ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ سن 1757 میں لارڈ کلائیو نے پلاسی کی جنگ میں بنگال پر قبضہ کیا، اور سن 1764 میں انگریزوں نے بکسر کی جنگ میں مغلوں کو شکست دی۔ ایک سوردی لکھتے ہیں کہ نادر کے بغیر ہندوستان میں برطانوی حکومت بہت بعد میں آتی یا شاید بالکل نہ آتی۔ ہندوستان کی فتح سے واپسی پر نادر شاہ نے اپنی فوج کو اپنی جائے پیدائش دکھائی اور اپنی ابتدائی زندگی کی محرومیوں کے بارے میں ایک تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ اب تم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس بلندی پر فائز کر دیا ہے، اس لیے سیکھو کہ ادنا آدمیوں کو حقیر نہ سمجھو۔ جونس ہینوے، ایک انگریزی تاجر جنہوں نے نادر کو دیکھا تھا، انہوں نے لکھا کہ نادر کو لوگوں کے نام اور چہرے یاد رہتے، ان کی مالیات پر مضبوط گرفت تھی اور وہ ہر صوبے سے جمع ہونے والی آمدن کی صحیح مقدار جانتے۔ تقریباً 6 فٹ قد تھا، مضبوط جسم،
وہ انتہائی توانا تھے اور دن میں صرف 4 سے 5 گھنٹے سوتے۔ ہانوے نے لکھا ہے کہ ان کا حرم، جس نے ان کے ساتھ کئی فوجی مہمات میں حصہ لیا، تقریباً 33 خواتین پر مشتمل تھا۔ سن 1745 میں 1,40,000 سپاہیوں پر مشتمل عثمانی ترکوں کی ایک فوج کو پھر شکست دی، جو ان کی آخری شاندار فتح تھی۔ کہا جاتا ہے کہ داغستان کی شورش کو دبانے میں ناکامی نے نادر کو چڑچڑا بنا دیا۔ اکسوردی کے مطابق وہ شکی اور بد مزاج ہو گئے اور اپنے بیٹے اور ولی عہد علی رضا کو محض اس شک کی بنیاد کر کے وہ باپ کو تخت سے اتارنا چاہتا ہے اندھا کر دیا۔ اس کے بعد ایران میں جگہ جگہ بغاوتیں پھوٹنے لگیں۔ ان بغاوتوں کو جب نادر نے سختی سے کچلا تو ان کی مخالفت عام ہو گئی۔ آخرکار سن 1747 میں ان کے محافظ دستے کے سپاہیوں نے ایک رات ان کے خیمے میں داخل ہو کر انہیں سوتے میں قتل کر دیا۔ نادر کے بعد ان کے بھتیجے علی قلی عادل شاہ کے نام سے خراسان میں تخت نشین ہوئے، لیکن 1 سال حکومت کر پائے۔ نادر کے ایک افغان سردار احمد شاہ ابدالی نے افغانستان میں اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی اور نادر شاہ کے پوتے شاہ رخ کو سن 1749 میں تخت دلا دیا۔ افشار خاندان کی یہ حکومت افغانوں کی سرپرستی میں سن 1796 تک قائم رہی۔ زاہدان لکھتے ہیں کہ نادر شاہ کا واحد مقصد جنگ اور فتح تھا۔ عسکری صلاحیتوں کے باعث مورخین انہیں ایشیا کا نپولین اور سکندر ثانی کہتے ہیں۔ ایک بار جب انہیں بتایا گیا کہ جنت میں جنگ نہیں ہوگی تو انہوں نے کہا، پھر وہاں کیا مزہ۔